میں ایک غریب آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے موچی کا کام کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا اس کے پاس گندم خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گاؤں سے ہجرت کر کر شہر جانا چاہتا ہے، وہاں جا کر اپنی قسمت کو آزمانا چاہتا ہے۔ موچی اگلے دن شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں اس نے جا کر بازار میں آوازیں لگانا شروع کر دی، پرانے جوتوں کی مرمت کروا لو اور اپنے پرانے جوتوں کو بالکل نئی جوتوں کی طرح چمکوا لو۔ پہلے دن تو اسے کوئی کام نہ ملا۔ اگلے دن وہ شہر کی سڑکوں پر آواز لگاتے ہوئے گلی گلی گھوم رہا تھا۔ اچانک اسے پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت اپنا پرانا جوتا لیے کھڑی تھی۔ اس نے موچی سے کہا کہ اس کے جوتے کی مرمت کر دو۔ اس نے بوڑھی کے گھر کے باہر پیڑھی پر بیٹھ کر اس کے جوتے مرمت کر دیے۔ جب کام مکمل ہوا تو بوڑھی نے محنت کی قیمت پوچھی۔ اس نے ایک سونے کا سکہ کہا، اپنا تھیلا پکڑا اور اگلی گلی میں چل پڑا۔ اچانک ایک خاتون کی آواز آئی۔ اس نے بھی اپنے جوتے مرمت کروا لیے۔ موچی نے اس کے جوتے مرمت کیے اور اپنا معاوضہ لے کر چل پڑا۔ موچی نے محنت کر کے کچھ ہی دنوں میں اتنے پیسے کما لیے جن کے بعد اس نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 4 سونے کے سکے کما لیے۔ ان میں سے 2 سونے کے سکوں میں سے اس نے ایک گدھا فروخت اور باقی 2 سونے کے سکے لے کر گھر کی طرف چل پڑا اور اپنا سامان گدھے پر لاد دیا۔ اسے راستے سے ایک جنگل سے گزرنا پڑا۔ وہاں اس نے نئے ڈاکوؤں کا گروہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ موچی دانش مند تھا، اس نے ہمت نہ ہاری۔ ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک سونے کا سکہ گدھے کی گردن پر باندھ دیا اور چل پڑا۔ ڈاکو نے اسے روک لیا، کہا تمہارے پاس جتنے پیسے ہیں ہمیں دے دو۔ موچی نے کہا میں غریب ہوں، میرے پاس ایک گدھے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سنتے ہی گدھا دیکھا، اس کے گلے سے سونے کا سکہ زمین پر گر پڑا۔ ڈاکو کے سردار نے پوچھا یہ سونے کا سکہ کہاں سے آیا؟ اس کے بعد اسے مارنا شروع کر دیا۔ آخرکار موچی نے انہیں کہا کہ وہ سب کچھ بتائے گا۔ موچی نے کہا یہ گدھا سونا پیدا کرتا ہے۔ سردار نے کہا یہ گدھا مجھے بیچ دو، پھر ہم تمہیں جانے دیں گے۔ یہ سن کر موچی نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سردار نے کہا اس کے بدلے 50 سونے کے سکے دوں گا۔ موچی رضامند ہو گیا اور اس نے کہا باری باری ہر ایک اس گدھے کو اپنے ساتھ رکھنا، ورنہ آخر میں تم سب آپس میں پیسے کے لیے لڑتے رہو گے۔ موچی نے ان سے 50 سونے کے سکے لیے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ موچی نے پیسوں سے پولٹری فارم خریدا۔ دوسری طرف چور بھی اپنے اڈے پر پہنچ گئے تھے۔ سردار نے کہا پہلے دن اس گدھے کو میں رکھوں گا، اور گدھے کو اپنے ساتھ لے کر پاس سو لیا۔ اسے یقین تھا کہ میں امیر ہو جاؤں گا، پر جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو سونا نہ پایا۔ ایک ایک کر کے سبھی ڈاکوؤں نے اس گدھے کو ساتھ رکھا، پھر کسی کو بھی سونا نہ ملا۔ اب تمام ڈاکوؤں کو یقین ہو گیا تھا کہ موچی نے ہمیں جھوٹ بولا ہے۔ وہ موچی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ فارم میں کام کر رہا تھا۔ اس نے جب ڈاکوؤں کو آتے دیکھا تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ جب ڈاکو گھر پہنچیں گے میرا پوچھیں گے تو انہیں بتانا کہ میں فارم میں کام کر رہا ہوں۔ ہمارے کتے ٹومی کو مجھے بلانے بھیج دینا۔ جب ڈاکو پہنچے تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا، اگرچہ موچی گھر کے پیچھے بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ جب ٹومی کو بلانے پہنچ گیا تو وہ وہاں سے بلانے کے لیے دور گیا۔ اتنے میں موچی گھر کے پیچھے سے آ گیا۔ یہ دیکھ کر ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، یہ گدھا سونا نہیں دیتا۔ اس پر موچی نے کہا آج میرے پاس جو بھی ہے اس گدھے کا دیا ہوا ہے۔ سردار نے کہا یہ کتا ہمیں بیچ دو۔ اس پر اس نے کچھ دیر تو انکار کیا، لیکن 40 سونے کے سکوں کی پیشکش ہوئی تو اس نے حامی بھر لی اور انہیں کتا بھی دے دیا۔ جب کتا لے کر آئے تو سردار نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں، جب کوئی بلانے آئے تو ٹومی کو بھیج دینا مجھے بلانے کے لیے۔ ایک ڈاکو جب گھر آیا تو اس کی بیوی نے کتے کو بلانے بھیج دیا، پر ڈاکو کو بلانے کتا نہ پہنچا۔ وہ اپنے مالک کے گھر چلا گیا۔ ایک ایک کر کے تمام ڈاکوؤں کے ساتھ وہ رہا، پھر بھی وہ اپنے پرانے مالک موچی کے پاس پہنچ جاتا۔ یہ دیکھ کر ان سب کو یقین ہو گیا کہ موچی نے ہمیں پھر دھوکہ دیا ہے اور جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مرتبہ ہم بیوقوف نہیں بنیں گے اور موچی کو بھی سبق سکھائیں گے۔ وہ سب موچی کے گھر پہنچے اور اسے جھوٹی دلیلوں کو نظر انداز کیا۔ اسے سبق سکھانے کے لیے اس کو بوری میں بند کیا اور منصوبہ کے ساتھ لے گئے۔ وہ اس بوری کو دریا میں پھینک دیں گے۔ راستے میں ڈاکو نے کچھ دیر آرام کیا، وہ بوری چھوڑ کر چلے گئے۔ وہاں پہ بوری موجود موچی نے بھی چیخو پکار بلند کر دی۔ اچانک وہاں سے ایک بندہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا، وہ پاس سے گزرا۔ موچی نے کہا مجھے یہاں سے نکال دو، میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ اس پر اس بندے نے کہا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں بادشاہ بن جاتا۔ موچی نے کہا تم میری جگہ بادشاہ بن جاؤ، مجھے اس بوری سے باہر نکالو۔ وہ اس انجان بندے کو بوری میں اپنی جگہ بند کر دیا اور موچی اس کی بکریاں لے کر چرانے لگا۔ جب ڈاکو وہاں پہنچے تو بوری لے کر چل پڑے۔
انہوں نے بورے کو ندی میں پھینک دیا اور وہاں سے دوسری طرف ہو لیے۔ راستے میں جب موچی ملا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے موچی سے کہا وہ یہاں کیسے آیا؟ موچی نے کہا اس ندی کے نیچے ایک سونے کی کان ہے، وہاں پر بہت سونا ہے، وہاں پر موجود سونے کی رکھوالی کرنے والے نے مجھے باہر نکال دیا۔ سردار نے کہا ہمیں بھی وہاں لے چلو، خبردار اگر تم نے اس بار ہمیں بیوقوف بنایا۔ وہ انہیں اس ندی کے کنارے لے گیا۔ موچی نے کہا اگر تمہیں سونا چاہیے تو خود کو بوری میں بند کرنا ہوگا۔ تمام ڈاکوں نے اپنے آپ کو بوری میں بند کر لیا۔ موچی نے سب کو ندی میں پھینک دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں بغیر سوچے سمجھے کسی کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے دوسرے بندے کی بات کا جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کوئی ہمیں مشورہ دے رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے یا نہیں۔ اگر ڈاکوں کی طرح کوئی بھی بغیر سوچے سمجھے یقین کر لے گا تو خود کس حال میں ہوگا؟ ایسا حال ہوگا جیسا ڈاکوں کا ہوا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگے تو ہمارے چینل BS Stories کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔